دوستو، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں، مگر اسے لکھتے ہوئے کچھ ایسی فحش غلطیاں کر جاتے ہیں جو پڑھنے والوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ ہم یہاں ایسی ہی کچھ غلطیاں یا اہم نکات زیر بحث لانا چاہتے ہیں جو اردو لکھتے ہوئے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پہلا نکتہ، اردو کے مرکب الفاظ الگ الگ کر کے لکھنا چاہیے۔ یہ الگ الگ الفاظ ہیں۔ مرکب الفاظ کی صورت میں جب انہیں ملا کر لکھا جائے تو نہ صرف پڑھنا دشوار ہوتا ہے بلکہ ان کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ یہاں ہم مثال کے طور پر کچھ اقسام بیان کر رہے ہیں جو دو الگ الگ الفاظ ہیں یا ان کی صوتیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ضروری ہے۔ دوسرا نکتہ، اردو لکھتے ہوئے ہمیں یکساں آواز مگر مختلف املا کے الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ صحیح، صدا، نظر، حامی، صورت، مارکا، قاری، جانا وغیرہ۔ تیسرا نکتہ، اردو کا ذخیرہ الفاظ فارسی کے علاوہ عربی کے الفاظ پر بھی مشتمل ہے، جس میں بہت سی تراکیب بھی عربی کی ہیں۔ ان کو لکھتے ہوئے ان کے املا کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں بعض اوقات الف خاموش ہوتا ہے، جیسے بالکل، بالخصوص، بالفرض، بالغرض وغیرہ۔ کچھ الفاظ میں چھوٹی یہ یا کسی اور لفظ پر کھڑی زبر ہوتی ہے جو الف کی آواز دیتی ہے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ، رحمان، اسحاق، بشرا، یحییٰ، زکوٰۃ، عظمیٰ وغیرہ۔ بہت سی عربی تراکیب میں لام ساکت ہوتا ہے، جیسے کہ السلام علیکم۔ اسے لام کے بغیر لکھنا فحش غلطی ہے۔ چوتھا نکتہ، زیر والے مرکب الفاظ کی غلطی بھی درست کرنا ضروری ہے، جیسے کہ جانے من، جانے جان، شان کراچی، فخر پنجاب، اہل محلہ۔ پانچواں نکتہ، اپنے جملوں میں مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے خاص احتیاط ضروری ہے، جیسے کہ کر دینا ہے، نہیں بلکہ کر دیں گے لکھنا چاہیے۔ مثلاً اب تم آ گئے ہو تو تم نے بول بول کے میرے سر میں درد کر دینا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اب تم آ گئے ہو تو تم بول بول کے میرے سر میں درد کر دو گے، یہ صحیح فقرہ ہے۔ اب ٹیچر آ گئے ہیں تو تم نے کتاب کھول کر پڑھنے کی اداکاری شروع کر دینی ہے، یہ صحیح فقرہ نہیں ہے، بلکہ کہنا یوں چاہیے، اب ٹیچر آ گئے ہیں تو تم کتاب کھول کر پڑھنے کی اداکاری شروع کر دو گے، یہ صحیح فقرہ ہے۔ چھٹا نکتہ،
اردو کے مہمل الفاظ میں شین کا نہیں بلکہ واو کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب وتاب، کلاس ولاس، اسکول وکول، پڑھائی وڑھائی، عادت وادت وغیرہ۔ انہیں کتاب شتاب، کلاس شلاس لکھنا غلط ہے۔ 7واں نقطہ، اردو میں 2 زبر یعنی کہ تنوین والے لفظوں کو درست لکھنا چاہیے۔ اس میں 2 زبر مل کر نون کی آواز دیتے ہیں، جیسے کہ تقریباً، اندازاً، عادتاً، اصلاً، نسلاً، ظاہراً، مزاجاً وغیرہ۔ 8واں نقطہ، کسی بھی لفظ کے املا میں نون اور بے جہاں ملتے ہیں وہاں میم کی آواز آتی ہے۔ اس کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے، نون اور بے ہی لکھا جائے، میم نہ لکھا جائے، جیسے کہ انبار، منبر، انبو، انبالا، انبیاء، سنبھل، سنبھال، اچمبا، امبرین، سنبل وغیرہ۔ 9واں نقطہ، اردو کے ان الفاظ کی درستی ملحوظ رکھنا چاہیے جو تلفظ میں ملتے جلتے ہیں، حالانکہ لکھنے میں مختلف حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں لکھتے ہوئے غلطی کی جائے تو اس کے معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ گلا، پیسہ، زن، دانا وغیرہ۔ 10واں نقطہ، الف کی آواز پہ ختم ہونے والے الفاظ چاہے وہ گول ہے پر ختم ہوں یا الف پر، انہیں جملے میں استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات جملے کی ضرورت کے تحت جمع کے طور پر لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ واحد ہی ہوتے ہیں۔ ایسے میں جملے کا پچھلا حصہ یا اس سے پہلے والا جملہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دراصل ایک ہی چیز کا ذکر ہے، جیسے کہ میرے پاس ایک بکرا تھا، اس بکرے کا رنگ کالا تھا۔ میرے پاس ایک چوزا تھا، چوزے کے پر بہت خوبصورت تھے۔ ہمارا نظریہ امن ہے اور اس نظریے کے تحت ہم محبتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ 11واں نقطہ، انگریزی الفاظ لکھتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ یا اصطلاحات ٹرمز اردو میں رائج ہو چکی ہیں یا جن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے یا ترجمہ تو ہے مگر وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ انگریزی میں ہی لکھ دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جن انگریزی الفاظ کو اردو میں لکھا جائے گا ان کی جمع اردو کی طرز پر بنائی جائے گی، نہ کہ انگریزی کی طرز پر، جیسے اسکول کی جمع اسکولوں، کلاس کی جمع کلاسوں، یونیورسٹی کی جمع یونیورسٹیوں، اسٹاپ کی جمع اسٹاپوں وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ انگریزی کے بہت سے ایسے الفاظ جو ایس سے شروع ہوتے ہیں لیکن ان کے شروع میں الف کی سی آواز ہوتی ہے، انہیں اردو میں لازمی طور پر الف کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسے کہ
स्कूल, स्टॉप, स्टाफ, स्टेशन, स्मॉल, स्टाइल, स्टोरी, स्टार वगैरह। लेकिन ऐसे अल्फाज जो शुरू तो एस से होते हैं लेकिन इनके शुरू में अलिफ की आवाज नहीं है, इन्हें अलिफ से नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि सिचुएशन, सोर्स, सिंडिकेट, सेमेस्टर, साइनॉप्सिस वगैरह। 12वां नुक्ता, सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए फैलने वाले मुतफर्रक लहजों ने उर्दू पर जो भद्दा असर डाला है, इनमें से एक ये भी है कि वहां लफ्ज अपना की जगह मेरा बोला जाता है। हमें उर्दू लिखते हुए इसे ठीक करना चाहिए, इसलिए मैं मेरे नहीं बल्कि मैं अपने लिखा जाएगा। जैसे कि मैं मेरे घर में मेरे भाई के पास बैठा हुआ था, ये बिल्कुल गलत होगा। दुरुस्त जुमला यूं होगा, मैं अपने घर में अपने भाई के साथ बैठा हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।